اچھا جی، اب ایک افسوسناک پر یہاں پر آپ تک پہنچا دیں. کراچی کا علاقہ ہے گلستان جوہر. وہاں پر 2 سینیٹری ورکر سیوریج لائن کی صفائی کے دوران دم توڑ گئے ہیں. پہلا ورکر لائن کی صفائی کے لیے اترا لیکن کچھ دیر تک واپس نہ آیا تو اس کا ساتھی بھی لائن پہ اتر گیا لیکن وہ بھی واپس نہیں آ سکا. ریسکیو 1122 کی ٹیم نے دونوں کی لاشیں نکالی. اچھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر نہ ہوں تو آپ یقین کریں کہ ہمارے اطراف میں، ہمارے علاقوں میں کیڑے پڑ جائیں. یہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر معمولی پیسوں کے عوض گٹر بند ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، یہ اترتے ہیں. 2024 میں آ گئے ہیں اور ابھی بھی انسانوں کا اس طریقے سے ان کے ساتھ حادثات ہونا، اس کے حادثات کے نتیجے میں زندگی سے چلے آنا، یہ بڑا المیہ ہے. تو نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. نذیر بتائیے گا، ابھی تک ہم نہیں کوئی ایسا سسٹم لا سکے جس کے تحت لوگوں کی جانوں کو سیفٹی ان کی یقینی بنا سکے. جو خاکروب ہیں، کیا مشینیں نہیں ہیں یا ظاہر ناگزیر تھا ان کا جانا؟ کہاں یہ واقعہ پیش آیا اور ایکچولی ہوا کیا ہے؟ بالکل دیکھیں، یہ گلستان جوہر بلاک 12 رابعہ سٹی کے بالکل جو سامنے والا سروس روڈ ہے، وہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. مبینہ طور پر واٹر بورڈ کی غفلت کے باعث یہ واقعہ پیش آیا. جو وہاں کے اپارٹمنٹ کے جو مکین ہیں، ان سے جب ہماری کل بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو اپارٹمنٹ کے باہر سیوریج کی لائن جو تھی وہ بلاکیج تھی، جس کی وجہ سے وہاں باہر گندا پانی آ رہا تھا. کئی روز سے وہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو کمپلین کر رہے تھے لیکن ان کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی تھی. کسی کو پروفیشنل کسی خاکروب کو نہیں بھیجا جا رہا تھا، جس کے بعد انہوں نے اپنے ہی اپارٹمنٹ میں جو سویپر کام کرنے کے لیے آتے ہیں، جو پرائیویٹ طور پر ہوتے ہیں، تو ان کو انہوں نے صفائی کے لیے کہا. جس کے بعد ایک انور اور جو دوسرا اس کے ساتھ ساتھی تھا، یہ وہاں پر گئے صفائی کے لیے. جب پہلے ایک اترا تو وہ واپس نہیں آیا تو دوسرا اس کو اپنے ساتھی کو نکالنے کے لیے گیا تو زہریلی گیس کے باعث جو ہے وہ بھی اندر دم توڑ گیا. جس کے بعد ریسکیو 1122 اور چھیپا رضاکار وہاں پر پہنچے. غوطہ خور ٹیموں نے اندر جا کر دونوں کی لاشوں کو باہر نکالا. نذیر شاہ، میں ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بات ہو رہی تھی. اکثر آپ سنتے ہوں گے نا کہ کوئی ٹینک کی صفائی ہو یا کوئی ایسا گٹر ہو یا کنواں ہو، وہاں پر اترتے ہوئے کئی لوگ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ جو گیسز وہاں پر بن رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے دم گھٹنے سے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے یہ سینیٹری ورکر ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے اور جس جگہ یہ جاتے ہیں وہاں پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گیسز وغیرہ نہ ہو؟ تو اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو مینز ہوتے ہیں، مشینری جس کا سکنگ مشین یا باقی؟ ایک تو دیکھیں وہ ہوتے ہیں جو عام سویپر ہوتے ہیں جو گٹر میں مین ہول میں نہیں اترتے. یہ اس کے لیے ایک الگ پروفیشنل طریقے سے جو باقاعدہ اترنے کا کام کرتے ہیں وہ الگ خاکروب ہوتے ہیں. اور جو صرف سویپر ہوتے ہیں جو جھاڑو مارنا یا ویسے صفائی ستھرائی کرنا یا اس حد تک ڈنڈے کے ذریعے سریے کے ذریعے نکالنے کا جو اس کا ایک طریقہ کار الگ ہوتا ہے. جو پولیس بھی کل جب وہاں پہنچی تھی تو پولیس کی جانب سے لوائقین کو یہی کہا گیا کہ اگر ان کا کہنا ہے کہ یہ واٹر بورڈ کی غفلت کے باعث یہ واقعہ پیش آیا ہے تو وہ اس کے خلاف مقدمہ درج کروا سکتے ہیں. لیکن اب سے کچھ دیر قبل ہماری جب ایس ایچ او راجہ طارق سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بغیر پوسٹ مارٹم کے دونوں لاشیں جو لوائقین ہیں وہ لے گئے. لیکن جو اصل آپ کو حقائق آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کراچی ہے اس کا انفراسٹرکچر بالکل برباد ہے، چاہے پوش علاقہ ہو یا عام پسماندہ علاقہ ہو. جو ہماری سیوریج لائن ہے یا کسی قسم کا بھی جو بنیادی سہولیات ہے وہ شہریوں کو میسر نہیں، اور اس طرح کے واقعات اسی وجہ سے سامنے آتے ہیں. جی آلرائٹ جی، دیر آر سو مینی ریزنز. اور ہمارے پروڈیوسر صاحب نے بتایا کہ وہ 26 نومبر کو اس معاملے پہ نگراں وزیر اعلیٰ صاحب نے، جو جسٹس مقبول باقر صاحب نے نوٹس بھی لیا تھا اور یہ ڈائریکشنز دی تھیں کلیئر کٹ کہ کوئی خاکروب جو ہے وہ اب مین ہول میں اس طرح سے اسے نہیں اتارا جائے گا اور مشینری وغیرہ یوٹیلائز کی جائے گی. کیونکہ اسپیشل ورکر ہوں یا ویسے ہوں، اگر ان کے پاس گیس ماسک نہیں ہے تو اس کے بغیر وہ کیسے اتر سکتے ہیں؟ تو دیر ہیز ٹو بی این آلٹرنیٹیو فار دیٹ. اور ظاہر ہے ان کی تنخواہوں میں بھی انہوں نے کہا تھا ویجز میں ان کی اضافہ کیا جائے.